سعید محمد جیوائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ عمر فاروق روخانی کالمی کال کس چیز پر کروں بھائی جان؟ یاسین وزیر صاحب وایا ز بنن گڈے گم تاسو تماشا کوي۔ سعید محمد جیوائی ضرور کوئی محفل ہوگا تو مسئلہ تو نہیں ہے۔ محمد جمیل کیسے ہو؟ جی شکر الحمدللہ۔ عمر فاروق روخانی زلگ موضوع در سر لرم نہیں تو کال کہاں سے کر لوں؟ کال مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور احمد ادریس السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یار میرے خیال سے یہ کمنٹس زیادہ آئے ہوئے ہیں لیکن مجھے صحیح دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال اگر کسی بھائی کا کمنٹ مس ہو گیا تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مجھے یہاں پر یہ بھی دکھائی نہیں دے رہا کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور پیر ابرار الفقیری السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمر فاروق روخانی کہتا ہے دیکال آپشن میں درتا کڑائی دائے۔ عمر خالق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، عمر خالق بھائی کہہ رہا ہے۔ پیر ابرار الفقیری کہہ رہے خوش رہو بھائی۔ وکیل محمد السلام علیکم۔ یاسین بھائی سنگ ہے وکیل صاحب، شکر الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ظاہر دوتانی جمعیت بمنے، جی والے نا جمعیت خو جمعیت تے۔ صدیق اللہ یاسین صاحب سنگا جمعیت نہ باغی شوے نہ مڑا باغی کے او پر خودل کے فرقی رو رہا داتا سنگ خبرہ کوئی ولی باغی کے گما۔ سعید محمد جی آئی عمر فاروق پلایو کال واخلا۔ عمر خالق بالکل آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے حوالے سے تو یہ چیزیں میں سوشل میڈیا پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ مطلب اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیوں چھوڑا، ادھر کیوں گئے، تو پھر کیا آپ نے دیکھا، تو پھر کیوں آپ ناراض ہو گئے، پھر نہیں دیکھو میں ناراض بھی نہیں ہوں، یہ باتیں میں سوشل میڈیا پر نہیں ڈسکس کرنا چاہتا۔ جمعیت میرا گھر تھا، گھر ہے، اور باقی میں آپ کو کال پر لے لوں گا۔ ایم شاہد میں آپ کے کمنٹ کا منتظر ہوں، آپ کمنٹ کر لیں، اگر یہی موضوع ہے تو پھر معذرت چاہوں گا بھائی جان، ناراض نہیں ہونا، کیونکہ میں اس طرح کوئی بات بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں آپ کہہ رہے ہیں موقع ملا تو فیس ٹو فیس کچھ باتیں ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے، جی ضرور، بالکل فیس ٹو فیس کر بھی سکتے ہیں، گپ شپ لگا سکتے ہیں، آپ میرا مہمان بھی بن سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ محمد شاہد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اشتیاق خان السلام علیکم۔ مولانا بمنے، مولانا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا خو مولانا دے یار، مولانا دنیا منی نمونگ بے سنگا نمانو خدای بندہ۔ جی جی ضرور عمر خالق بھائی۔ محمد جمیل یار جمعیت مپردا اور گر رہیں گے، محمد جمیل وہی۔ میاں حامد خان السلام علیکم۔ روزانہ سبا پروگرام دا پارا کمپین اوکا او دا ملگرونا دا دعا درخواست ہم اوکا، جی ضرور ملگری دوست احباب دعا بھی کریں، جلسہ خیر و عافیت سے ہو۔ قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کال دی ہوئی ہے، 8 دسمبر ہے کل، فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے مخالف، تو ضرور آپ جائیں بھی، شرکت بھی کریں، دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے گزاریں۔ ساجد خان رورا سنگ خے، جی شکر الحمدللہ۔ ساجد خان خیمہ خیر دے شکر دے۔ سیف اللہ مبارک پی ٹی آئی
سیف اللہ، خیر مبارک سیف اللہ بھائی. چلے ایک تو میرا بھی کوئی سنگی یار نکل آیا. پی ٹی آئی کیوں مبارک؟ میں پی ٹی آئی میں تو نہیں ہوں. عبداللہ خان، جمعیت علماء اسلام زندہ باد. یسین بھائی آپ کی محبت ہمارا دل میں موجود ہے یار، جمعیت میں واپس آؤ. وسیم خان اوان، یسین بھائی اردو میں بات کرو. جی اردو میں کرتا ہوں. یہ باقی کچھ دوست پشتو میں کمنٹ کر لیتے ہیں. تو جان علم خان، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو پارٹی کی طرف سے ہم معافی مانگیں گے. جی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جان علم خان کہہ رہے ہیں. سہیل وزیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو ثاقب وزیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یار جمعیت میں مپرک دا، ساجد خان کہہ رہا ہے جمعیت مت چھوڑیں. چلیں بہرحال دعا کریں. میں ذرا اپنی زندگی میں مست ہونا چاہتا ہوں. پارٹی سیاست میں چھوڑ چکا ہوں. میں نہ کسی پارٹی میں ہوں. آپ لوگوں نے میں نے 2 کلپ اس حوالے سے اپلوڈ کیے ہیں، لیکن کوئی غور سے سن نہیں رہا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. عبد الغنی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سہیل وزیر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ باد، انشاءاللہ زندہ باد. علیم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہو بھائی جان؟ علیم اللہ شانگلہ سے. اچھا علیم اللہ بھائی، میں شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. امید آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. مجتبیٰ خان، دل ٹوٹ گیا. مجتبیٰ خان، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنا کہہ رہے ہیں یا میرا کہہ رہے ہیں. جلد سے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اتقان وزیر، یسین رور منگما خفقوا. ساجد خان، بس یار میں نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے کچھ بھی. میں نے ایویں بس میں نے کہا یار لائیو بھی کافی ٹائم ہوا تھا، آیا نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو آج لائیو آ جاتا ہوں. کچھ باتیں آپ سے ضرور کرنی ہے، لیکن اب مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو مجھے بتا دیجئے گا. اشتیاق خان کہہ رہے ہیں صباح و خمخار آشا. قدرت اللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب. یسین صاحب، تاتا جمعیت دا پارا صحافت پکارو. صدیق اللہ، لانگ لیو مولانا عبد الرحمان. خوش رہو سید وزیر. بہرحال کمنٹس کچھ زیادہ آ جاتے ہیں تو پھر نوید وزیر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بڑا بندہ ہوں، خدا کے بندے. یہ دیکھ نہیں رہے ہو بال سارے سفید ہو چکے ہیں. محمد اظہار، طریقہ سلیقہ گفتار کمال ہے کا ہے آپ کا. جمعیت نے بڑی محنت کی آپ، اور یقیناً آپ کی بھی کاوشیں بھی ہوں گی. محمد اظہار. وسیم خانوان، آپ جیسے بہادر بندے کی پی ٹی آئی کو بہت ضرورت ہے. وسیم بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں اور آپ تو ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں. ادھر جو ہے نا یہ پیریان مگان تو ادھر تو بہت زیادہ ہے. پی ٹی آئی میں ابھی میری بینڈ بجوانی ہے، ان سے کیا کرنا ہے. زین العابدین کہہ رہے ڈیالہ جیل سے براہ راست. بیت اللہ وزیر، شیطان خطاکڑے پکے گڑے، پتہ نہیں ہے کیا. جہاں بھی رہو خوش رہو، سیاست آپ کی اپنی جگہ، ہمارے لیے وہی چسکے ہو. نوید وزیر، اچھا نوید بھائی، نوید وہ چچا زاد بھائی ہو؟ تھوڑا بہت پہچان رہا ہوں. کیسے ہو نوید اللہ بھائی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا میں کچھ بات صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا. اچھا کمنٹ زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتہ چل رہا کون دیکھ رہا ہے، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. بھائی جان ایک بات درد سے کہہ رہا ہوں، دیکھو جمعیت علماء اسلام پاکستان بوقار لوگوں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے. میں نے پارٹی سیاست چھوڑ دی تو چھوڑ دی، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا. جو ایک لفظ میں نے بولا ہے تو وہ بھی میں نے بول دیا. باقی جو ہے نا، اگر پارٹی میں کوئی آئے تو ان کو سینے کے ساتھ لگائے، اگر کوئی جائے بھی نہ ان کو بھی سینے کے ساتھ لگائے. ایسا مت کرو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ جو ہمارے قائدین ہیں بڑے، ان کا یہ وتیرہ نہیں ہے.
انسانیت کی بات کرو، جمعیت کی بات مت کرو، صرف مسلمانیت کی بھی نہ کرو، صرف انسانیت کی بات کرو۔ ہر بندے کے ساتھ ایک رشتہ ضرور ہوتا ہے انسانیت کا، انسانی بنیادوں پر محبت کا رشتہ بھی ہوتا ہے، انسانی بنیادوں پر اخلاص کا رشتہ بھی ہوتا ہے، اخلاق کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہے تو آپ اس کی قدر کرو، آپ نے مطلق انسان کا دل نہیں دکانا۔ پھر جمعیت تو بہت بات کی باتیں آ جاتی ہے، انسانیت ہے، مسلمانیت ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ یہ آپ کے اپنے قد کاٹ کے لیے بھی بہت بڑی اچھی چیز ہے، پارٹی کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، باقی جو ہے نا آپ کے خاندان کے لیے بھی۔ عمر فاروق روخانی کہہ رہے ہیں ہاں زمائی و تراناوا اور اب بد دماغ صحیح شی۔ عمر فاروق بھائی یہی بات میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی زیادہ آپ سے ہوشیار ہوں، لیکن ہر بندے میں یہاں پر ایک مشین فیٹ ہوتا ہے، اور ہر بندہ چیزوں کو اپنی عقل سے پرکھتا ہے، اپنی معلومات کے مطابق پرکھتا ہے، اور کچھ چیزیں مشاہدات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یاد رکھو آپ ان کے عقل سے اختلاف کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کی عقل و فراست، عقل و فہم مجھ سے زیادہ ہو، اس سے بھی زیادہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے قائد جمعیت سے بھی زیادہ ہو، لیکن آپ کا کسی کو علم نہ ہو، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ قائد جمعیت پر عقل تمام ہے، ٹھیک ہے، سر کے اوپر سر ہے۔ آپ ایک بندے کی نظر کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، مشاہدات کے ساتھ بھی اختلاف آپ کا حق ہے پورا کا پورا، لیکن کم از کم بلوچستان میں بیٹھ کر، کراچی میں بیٹھ کر، دوسرے تیسرے جگہوں میں بیٹھ کر، پاکستان سے باہر بیٹھ کر آپ اس چیز کو یکدم ہیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ انتظار کیجئے گا کہ یہ جو فلانا واقعہ، فلانا بندہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ ثابت بھی کر سکتا ہے یا نہیں، اس چیز کا انتظار کرو۔ باقی اس سے زیادہ میں نہیں کہتا کچھ، اور اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کسی بھی جماعت میں رہتے ہو، پی ٹی آئی میں ہو، نون میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ہو، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان تو یقیناً بڑی وقار لیڈرشپ رکھتی ہے، ہمارے قائدین بڑے بادب، بڑے باکردار ہیں، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگ بھی اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے، جیسا کہ میں چھوڑ چکا ہوں، تو میرے خیال سے ان کے ساتھ مسلمانیت کا، پاکستانیت کا رشتہ بھی برقرار رہنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، دوستی یاری ہوتی ہے، محبتوں کا، اخلاص کا، ٹھیک ہے، تو ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ جہاں تک پارٹی سیاست میں چھوڑ چکا ہوں، یہ ضیاء وزیری نے کمنٹ کیا، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ پہلے بھی ہمارے بھائی تھے، اب بھی ہوں، شکریہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس طرح کچھ لکھا تھا، اوپر چلا گیا۔ نہیں، میں پارٹی سیاست چھوڑ چکا ہوں، ساجد خان کہہ رہے ہیں جو بھی کرتے ہو پارٹی جمعیت کو مت چھوڑے۔ عرفان خان کاکڑ کہہ رہا ہے جمعیت کو چھوڑ کر ہم نے بھی آپ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا کوئٹہ سے۔ جی یقیناً، اگر دیکھو ایک ہوتا ہے سپورٹ، ٹھیک ہے، اور چھوڑے باقی باتوں کو۔ باقی اگر آپ کا دائرہ اختیار اتنا ہے، آپ کی سوچ و فکر اتنی ہے، تو یقیناً یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم تو کافی سارے لوگوں کو سنتے بھی ہیں، یاری دوستی بھی کرتے ہیں، وہ جمعیت میں نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہماری یاری دوستیاں ہے، بلکہ اسلام میں بھی نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری یاری دوستیاں ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، پیار و محبت کا رشتہ ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا اتنی چھوٹی نہیں ہے،
اور پارٹی سیاست تو میں کچھ کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں چھوڑ چکا ہوں. تو باقی ایک نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی پارٹی کے ساتھ پابند نہیں رہنا چاہتا. جمعیت علماء اسلام پاکستان میں یوں کہہ لے کہ پوری زندگی لگائی، کیونکہ پہلے جو بلکہ میں تو سب سے بچپن سے ہوں. اور میں نے ایک دفعہ یہ ایک قصہ سنا دیتا ہوں. چلو، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے میں یہ ہے بات تقریباً، اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، 2000 کی بات ہے، 2000 کی لگ بھگ. میں کافی چھوٹا تھا. تو میرے کزن تھے نصر اللہ، اللہ تعالیٰ بخشے، فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے جو ہے نا، میرے تایا چاچا پورا خاندان تھا کسی اور کے ساتھ، کسی اور کو سپورٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے جو دشمندار لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر سمجھتے ہیں، یہ اچھی چیز تو نہیں ہے. دشمنی کے لیے بہت بڑی ایک مینار سا کھڑا کیا ہوتا ہے ہائٹ پر. تو اس پر انہوں نے جھنڈا لگایا تھا اس بندے کا. تو میں جب اسکول سے آیا میں نے دیکھا، میں نے کہا یہاں پر اس بندے کا جھنڈا کیا کر رہا ہے. میں اوپر گیا ہوں، وہ اوپر پھر لگا دیا جمعیت کا جھنڈا. اب ادھر سے وہ جس بندے کو وہ سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی آ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ بھائی ٹی پارٹی میرے لیے ہے اور جھنڈا جمعیت کا ہے. تو بہت مار مجھے پڑی، بہت زیادہ مار پڑی مجھے اس وقت کافی چھوٹا تھا میں، 5 کلاس میں تھا میرے خیال سے. تو بات اس طرح ہے، لائف پوری گزری ہے میری. تو ایک بھائی نے کمنٹ کیا آپ کے چہرے سے نہیں لگتا جمعیت کو چھوڑا ہے. تو بہرحال بھائی جان، پارٹی سیاست اب چھوڑ چکا ہوں، یہ قصہ میں نے سنا دیا. کیونکہ میں پابند نہیں رہنا چاہتا. میں در حقیقت تو فطری اعتبار سے میں جو ہے نا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ٹھیک ہے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریے پر ہوں. یہ ایک بھائی کہہ رہا ہے آپ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نظریے سے تو نہیں ہٹ رہے نا یاسین بھائی. دیکھو، یہ ہمارے بزرگ ہیں سارے، اور ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوگی اور ہو سکتی ہے، لیکن میں ان کے نظریے پر ہوں جو غلطی سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یقیناً شیخ الہند کے نظریے پر ہوں، لیکن میں نے کہا تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دوں. کیا بات کر رہا تھا بھول گیا. تو میں تھوڑا سا ازتانہ تو میں فطری اعتبار سے ظلم کے خلاف ہوں، اور ہر انسان خلاف ہے. آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خلاف نہیں ہے، اور پھر میں بولتا بھی ہوں، لیکن اپنی حیثیت قد کاٹ کے مطابق، اپنی قد کاٹ سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے. اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پھر سوال نہیں کرتا آپ کی حیثیت سے زیادہ. اس دنیا میں بھی وہ آپ نے سنا ہوگا علماء کو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی حیثیت اور استطاعت سے زیادہ تکلیف اس پر نہیں رکھتا، اس سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا. تو اسی طرح قیامت کے روز بھی ہم سے ہماری طاقت کے مطابق پوچھا جائے گا، خاص کر ظالم کے حوالے سے، کہ آپ نے آواز اٹھائی اور نہ اٹھائی، کیوں نہیں اٹھائی. وہ جتنی ہماری قد کاٹ ہوگی، ان جابر الظالموں کے آگے کون ٹک سکتا ہے. ہاں میرے گردن کی بات ہوتی تو میں اپنا گردن کاٹ کر ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیتا کہ بھئی یہ لے جاؤ، لیکن میں نے یہ حق بات کہنی ہے. مگر یہ تو اور کام کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پر کیسے کیا نہیں کرتے. اب جو بھی ہے جمعیت کی وجہ سے، جمعیت چھوڑنے سے آپ کی مقبولیت میں کمی آئے گی. جمعیت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جلدی سے اپنی غلطی تسلیم کر لے، واپس آئے. بھائی جان، آپ لوگ اس طرح کے کمنٹس جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ جمعیت کے ورکر ہو. جمعیت کے ورکر ایسے کمنٹس نہیں کرتے.
یہ اس دن بھی ایک دوست نے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے جمعیت ختم ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہاں تجھے نہیں پتا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دیا کہ جمعیت تو ختم ہو گیا کیونکہ یاسین چلا ہو گیا۔ ارے بھائی بچوں والی باتیں چھوڑو، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مثال ایک تناور درخت کی ہے، بات کو سمجھو، میں ابھی بھی مان رہا ہوں، درخت کے پتے گر جانے سے درخت ختم نہیں ہو جاتا۔ میری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے؟ مولانا عطاء الرحمان صاحب بھی چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، ضیاء الرحمان صاحب بھی چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، جمعیت کے ورکر ہو، جمعیت کے ورکر کی طرح کمنٹ کرو، مت کرو ایسا، خدا کے بندو۔ عرفان خان کاکڑ، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے، آپ کے نظریے کا احترام کرتے ہیں، جی ضرور، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرو، ہر کسی کے نظریے کا احترام کرو۔ دیکھو احترام جو ہے یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی والا کوئی ہے تو اس کا احترام نہ کرو، جمعیت والے کا کرو، یا جمعیت پی ٹی آئی والا نون والا کوئی سوچے کہ یہ تو میرا پی ٹی آئی بھائی ہے، یہ تو میرا نون لیگی بھائی ہے تو ہم نے اس کا احترام کرنا۔ نہیں، یہ باتیں غلط ہے، اس تنگ نظری سے نکلو، وسیع النظری پیدا کرو۔ خاص کر قائد جمعیت، قائد تو میرا ابھی بھی قائد ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، پارٹی سیاست چھوڑ چکا ہوں۔ جو وسیع النظری کا تو قائد باقاعدہ ترغیب دیتا ہے، ان کے بیانات موجود ہے، تو ابھی میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وسیع النظری پیدا کرو۔ باقی جو ہے نا تنگ نظری اچھی چیز نہیں ہوتی۔ جی بالکل، بھائی کہہ رہے ہیں ظاہر شاہ کہ ہم آپ کو گالیاں نہیں دیں گے۔ دیکھو گالی نہیں دینی چاہیے۔ دیکھو ایک اچھی سی بات بتا دوں، 29 لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، گالی تو بالکل نہ دو، لیکن گالی کا جواب بھی گالی سے مت دینا کبھی، یاد رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ بھی گالیاں دیتے ہیں، کس قسم کے بوقار لوگ ہیں، یہ بھی گالیاں دیتے۔ گالی کا جواب بھی گالی سے مت دینا، نوٹ کیجئے گا۔ اگر آپ کو کوئی ماں بہن کی گالی دے گا اور آپ اس کے بدلے اس کو گالی دیں گے تو یقیناً آپ کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ آپ اس سے سخت گالی دے دیں، تو پھر وہ آپ کی ماں کو پھر گالی دے گا، کیا رہ جائے گا؟ اور کچھ چیزوں کا بدلہ بندہ نہیں لے سکتا، جیسا کہ اگر کتے نے آپ کو کاٹ لیا، کیا آپ بدلے میں کتے کو کاٹ سکتے ہو؟ کتے کو آپ نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی نے گالی دیا تو آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے حلفاً کہہ رہا ہوں کہ گالی کا جواب بھی کبھی زندگی میں گالی سے نہیں دیا، اور نہ ہی بچپن، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ایسا بچپنا ہوتا ہے 1 2 سال 3 سال 7 8 سال تک بندے کو یاد نہیں رہتا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، زندگی میں۔ اور مجھے ٹویٹر پر اتنی غلیظ گالیاں پڑتی ہے، آپ کی سوچ ہے، پہلے فیس بک پر پڑتی تھی، اب تو فیس بک استعمال کرنا چھوڑ دیا تقریباً، تو گالیاں مت دو۔ بہرحال میں کیا اپنی تعریف کروں، میں آپ کو ذرا موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ جمعیت کے ساتھ بالکل آپ ورکر ہیں، جڑے رہیں، میں بھی ورکر تھا، لیکن سیاست چھوڑ چکا ہوں میں اس وقت، پارٹی سیاست۔ میں بطور ایک صحافی، تو یقیناً میرے پاس ڈگری نہیں ہے، ویسے میں پوچھوں گا کہ صحافی کا میرے خیال سے 2 سال کا کورس ہے، کتنا ہے جرنلزم؟ الحمدللہ تیرے بھائی کے لیے الٹے ہاتھ کا کام ہے، وہ بھی کر لوں گا اگر کوئی لیگل مسئلہ میرے کو آ گیا۔ باقی ایز اے ایکٹیوسٹ کام کروں گا۔ تو بہرحال باقی جو ہے نا، کسی بھی وہ کیا کہتے ہیں چینز میں اپنے آپ کو باندھنا نہیں چاہتا۔
کچھ چیزیں ایسی تھی یقیناً جو جمعیت علماء اسلام پاکستان میں تھا تو بس اس پر چپ رہ جاتا تھا. ابھی بھی یقیناً اس طرف تنقید کرنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا. 1000 مرتبہ سوچوں گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ کم ظرف بھی نہیں ہوں, اور ضرور جو تنقید کہیں پر ناگزیر ہوا تو ضرور کروں گا. ہر پارٹی پر کروں گا, ہر فرد پر کروں گا. جہاں پر جمعیت کے حوالے سے بالکل جب ناگزیر ہو جائے نا تب کروں گا. اور ایک اور بات جو میرے ذہن میں تھی, ہاں کچھ چیزیں ایسی ہے, ہو سکتا ہے عام مذہبی لوگوں کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے نہیں, مذہب کے حوالے سے تو میں بہت کلیئر ہوں. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں مقبول ترین دین بھی اسلام ہے. سب سے امن کا درس دینے والا, اخلاقیات کا درس دینے والا, انسانیت کو حقوق دینے والا دین جو ہے وہ اسلام ہے, قرآن و حدیث ہے بس. لیکن میرا کچھ ماننا ہے کہ کچھ چیزوں پر ہمارے لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ چیزیں میں ضرور ڈسکس کروں گا وقت کے ساتھ. ہو سکتا ہے کوئی ایسا دلیل یا حوالہ مجھے کوئی دے جو وہ میری غلط فہمی ہو اور وہ دور ہو جائے, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. باقی جو ہے نا, دنیا چھوٹی نہیں ہے, دنیا بہت بڑی ہے, اور پیار و محبت سے رہا کریں. ضد, انا, حسد, بغض, گالم گلوچ, بدتمیزی, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. شائستگی کے ساتھ بات ہونی چاہیے. خاص کر پھر جمعیت علماء اسلام پاکستان کا جو ورکر ہوگا, سپورٹر ہوگا, ان کو میں ضرور اس لیے یہ بات کروں گا. پہلے بھی کہتا رہا, میری یہی باتیں تھی, کیونکہ آپ کے ساتھ بدنامی ہوتی ہے علماء کی, آپ کے ساتھ بدنامی ہوتی ہے جماعت کی, قائد جمعیت کی, تو آپ کو تو قطعاً اس طرح کے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. اور ہاں ایک بات بتاتا چلوں, مجھے چھوڑے, میں تو مطلب جمعیت چھوڑ چکا ہوں. آئندہ کے لیے بھی, چاہے چھوٹا سے چھوٹا ورکر ہو یا بڑا سے بڑا آدمی ہو, عہدے کے لحاظ سے اگر جمعیت چھوڑ جائے نا, ان کو دھتکارے مت. ان کو یہ مت کہو کہ تیری ضرورت نہیں ہے, تیرا فلاں ہے, تیرا ڈمکا ہے, مت کہو. ان کو ایسا ٹریٹ کرو, ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کہیں میں نے بہت بڑی غلطی تو نہیں کی جمعیت علماء اسلام پاکستان کو چھوڑتے ہوئے. ایسا رویہ اپناؤ, نہ کہ ان کو برا بلا کہو کہ تم تو تھے ہی نہیں جمعیت کے, تم تو منافق تھے, تمہارا تو چہرہ ایسا, تمہاری تو کردار ایسا, تم تو فلاں ہو. تم نہیں, ان کو یہ سوچنے پر مجبور کرو کہ مجھ سے واقعی کہیں غلطی ہوئی ہے, یہ تو بہت اعلی جماعت تھی اور ہے, اور وہ واپس آنے پر مجبور ہو جائیں. دھتکارنے والا کام آپ تو کم از کم مت کرو, جمعیت کے ورکر سے میں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال میں تو خیر ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتا. مجھے اس طرح کی باتوں پر ویسے ہنسی آ جاتی ہے. کل ایک دوست نے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, میں نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا, میرے خلاف ایک ویڈیو کڑکائی. چند لوگوں نے کڑکائی, لیکن ایک نے کہا تم تو یہ ویوز کے لیے کر رہے ہو, فلاں کے لیے کر رہے ہو, فلاں کے لیے کر رہے ہو, اور ثبوت پیش کرو, ڈمکا کرو. میں نے کہا یہ اپنے آپ کو جمعیت کا ورکر کہتا ہے. خدا کے بندے, تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو یا مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ بول لو, مغلظات اگل لو جمعیت کے خلاف, سوشل میڈیا پر کمپین کڑا کر دو. میرا دماغ خراب ہے؟ ایسی توقع مت کرو مجھ سے, میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, میں بھول جاؤں گا کہ میں کبھی جمعیت میں تھا. اس کے بعد جو ہوگا وہ جو عام لوگ کرتے ہیں اسی طرح.
لیکن اخلاقیات کے دائرے میں، دلائل کی روشنی میں، بغیر دلیل کی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال تھوڑا سا دل نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے لائیو آ جاؤں، باقی کوئی ویوز کا چکر نہیں ہے، ان چیزوں کی نہ مجھے پرواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معافی دے، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ ویوز اور یہ چیزیں، ان چیزوں پر کو میں سمجھتا بھی ہوں، بلکہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، فیصلہ اب نہیں کر چکا ہوں کہ یہ جو پیجز ہے خاص کر میرے، یہ میں دیکھوں گا کہ جمعیت کا کون سا ورکر اچھا کام کر رہا ہے اپنی جماعت کے لیے، ان کو میں دے دوں، لیکن یہ فیصلہ ابھی نہیں کر چکا ہوں، یہ مجھ پر لاگو نہیں کرنا، کیونکہ ابھی میں نام چینج کر رہا ہوں، نام چینج ہوا تو میری اس سوچ میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ باقی 27,000 فالوورز ایک پر ہے، 27,000 دوسری پیج پر ہے، یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، مطلب کافی مہینے ہو، کچھ 6 مہینے لگ بھگ ہو گئے جو فیس بک کو میں استعمال نہیں کر رہا۔ یہ ویڈیو کبھی کبھار جو اپلوڈ کر لیتا ہوں نا، یہ میں 10 ویڈیو کر چکا ہوتا ہوں جو آگے پیچھے اپلوڈ کر لیتا ہوں، لیکن فیس بک پر کوئی ایک آدھ اپلوڈ کر لیتا ہوں۔ تو جو سوشل میڈیا یاد رکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ فیس بک ہے، وہ ٹویٹر ہے، وہ ٹک ٹاک ہے، وہ یوٹیوب ہے، وہ انسٹاگرام ہے، کوئی بھی آپ مسلسل استعمال کریں گے نا، سوشل میڈیا کی جتنے بھی پلیٹ فارم ہے، ان کا جو خوراک ہے نا، ان کا خوراک ہے استعمال کرنا، اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا، تحریریں لکھنا، تو وہ اتنا ہی آپ کو ریزلٹ دیتا ہے، وہ اتنی ہی وائرل ہوتی ہے، لیکن آپ جب چیزیں چھوڑ دیتے ہو تو پھر میں ایک کمنٹ کا جواب دے دوں، رفیع الدین مخلص صاحب نے کمنٹ کیا ہے، یسین بھائی آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، اوپر بھی ایک لائن لکھا ہے اسے، آپ ہمارے بھائی ہو اور واپسی کی امید رکھتے ہو، آخر وقت تک آپ سے جڑے رکھنے کا ارادہ ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ تو بہرحال یہ فیس بک پیجز تو میں چھوڑ چکا تھا، اس لیے یہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی، اس پر قائد جمعیت کا کلپ چھوٹا سا اپلوڈ کریں، 2-4 لاکھ 5 لاکھ لوگ یوں دیکھ لیں گے، پھر اپلوڈ کر لے دوسرا بھی دیکھ لے گا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، مجھے ویوز کی نہ خواہش ہے، نہ فکر ہے، نہ ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں میں کبھی پڑا نہیں ہوں، اور باقی جس کو بھی دوں گا، اگر نصیب میں ہوا، یہ فیصلہ میں نے کر لیا تو ان کو میں طریقہ بتا دوں گا، لاکھوں ویوز ہر ویڈیو پر لے لے، 27,000 اس باغبانی جمعیت پر فالوورز ہے اور 27,000 دوسرے پر ہے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے کوئی یہ تانے دے دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جواب میں میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ جو تانا دے رہے ہیں، لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی تھوڑی سی جماعت کے خلاف چلی جائے گی، تو جماعت کے خلاف میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مجھے کتنے کمنٹس ہوئے، کیونکہ میرے تو تقریباً 1 2 3 4 میرے آئی ڈیز ہیں فیس بک کے جو ایکٹیو چل رہے ہیں، 2 بیچ میں سے بلاک ہے، وہ جس وقت میں نے چاہا تو وہ بھی اوپن کر سکتا ہوں، اس پر بھی کافی فالوئنگ ہے، تو میرے نام کے ساتھ ہے، میری تصویر کے ساتھ ہے، فیک آئی ڈی کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جمعیت کے سپورٹ کے لیے کوئی 25 27 آئی ڈیز بنائی تھی، وہ بھی اوریجنل میرے نام کے نہیں تھے، لیکن میرے فیملی ممبرز کے نام تھے، میرے بچوں کے نام تھے، میرے کزنز کے نام تھے، میرے ماموں کے نام تھے، ٹھیک ہے، کوئی کلیم نہیں کر سکتا تھا کہ یسین فیک آئی ڈی چلا رہا ہے۔ تو بہرحال ان آئی ڈیز پر بھی لوگوں نے کمنٹ کیے، تو میں نے کوئی خاص کسی کو اس طرح جواب نہیں دیا۔ اس طرح تو کوئی اگر کچھ بولے تو آپ بھی بہت کچھ لکھ سکتے ہو، جواب پر جواب ہوتا ہے بندے کے پاس، کس کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں اس حوالے سے جواب دینا نہیں چاہتا، میں نے اعلان کر دیا کہ میں نے چھوڑ دیا، پارٹی سیاست چھوڑ دی تو چھوڑ دی۔ یہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے حوالے سے جو ہے، آگے اس بلاگ کو بھی سنیں، اور پھر تھوڑی سی اور کلیریفیکیشن میں نے کر دی، ٹھیک ہے۔ میں واضح طور پر کہہ چکا ہوں، نہ عمران خان میرا لیڈر ہے، نہ پی ٹی آئی میرا نظریہ ہے، میں مذہبی ذہنیت کا بندہ ہوں،
فطری اعتبار سے مذہبی ذہنیت کا ہوں، اور اللہ نہ کرے اس طرح کے ذہن چینج نہیں ہوتے، چینج ہوتے ہیں تو پھر خراب ہوتے ہیں. تو بہرحال علماء کی دشمنی، اللہ تعالیٰ میرا دشمن بھی علماء کی دشمنی سے بچائیں. علماء کی دشمنی ہم نہیں کرتے. میں نے پارٹی سیاست چھوڑی ہے، دل بھر گیا بس. علماء نے ہی چھوڑے. امید ہے آپ لوگ بیچ میں سے لوگوں نے کمنٹ کیے، یقیناً بعد میں ضرور یہ محمد سہیل بھائی درخواست کر رہا ہے سب لوگوں سے کہ دوستو لائیو ویڈیو چھوڑ دو. چاہے جو بھائی اس بھائی کا مان رہے ہیں تو چھوڑ دے، لیکن خود نہیں چھوڑ رہا. یہ دیکھو نا کمنٹ کیا. نہ کرے بھائی، چھوڑ دے، وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کچھ اور چیز آپ لوگوں کو سمجھانا اور سکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک بھائی کہہ رہا ہے اپنی ویوز اپنے پاس رکھو. اگر جمعیت کے خلاف بات کی تو اپنی عزت کے خود ذمہ دار ہوں گے. عزت کی وہی عزت کے میں خود پر ذمہ دار ہوں گا. آپ جمعیت کے نہیں ہو سکتے. بس یہ میرا جواب ہے. بیت اللہ وزیر میرا ولاگ سنیں. معصوم فقیر یسین برادر السلام علیکم. آپ بھائی ہیں، آپ سے پیر واپس آنے کی امید کرتے ہیں. بہت شکریہ معصوم فقیر بھائی، یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا اخلاص ہے. حافظ علاء الدین سجاد، ہم آپ جیسا نوجوان کارکن پر فخر کرتے ہیں. جمعیت نہ چھوڑیں. حافظ علاء الدین صاحب خوش رہیں. ابو زید، آپ نے ہمارے دل کو بہت دکھایا، آپ جمعیت کا بڑا ہیرو ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ نے جمعیت چھوڑ دیا. ابو زید، چلو ان کی میسیجز ہی سناتا ہوں. عبداللہ خان ہنسا ہے. ڈاکٹر نور سلیمان جٹ، یہ دوسرا تو مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم یاسین صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ میں شکر ہے خیر وافیت سے ہوں. امید آپ بھی خیر وافیت سے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس سے آگے کچھ نہیں بولنا، یہ میں بتا دوں. عبداللہ خان یاسین بھائی، آپ جمعیت میں تھے، اچھے آدمی تھا، اچھے ہی آدمی رہنا. یہ صبیحہ یہ کیا لکھا ہے؟ صبیحہ محمد. اب یہ پتہ نہیں مرد ہے عورت ہے، جو بھی ہے، اگر ہمارا بھائی ہے ہماری بہن ہے. یہ سینڈل انہوں نے بیچ دیا. یہ پہلے بڑے پیارے پیارے کمنٹ کرتا یا کرتی تھی، لیکن آج کل غصہ ہے. محمد سہیل کہہ رہا ہے سب دوستوں کو درخواست ہے کہ اس بھائی کا لائیو ویڈیو چھوڑ دے. محمد سہیل بھائی، میں نے کہا آپ کا کمنٹ پر کسی کا نظر پڑے گا ادھر یا نہیں پڑے گا، لیکن میں سنا دیتا ہوں سب بھائیوں کو. حافظ عبد المنان، اچھا اب تم کیا چاہتے ہو؟ حافظ صاحب میں کچھ بھی نہیں چاہتا. میں تو عام فیس بک استعمال کر رہا ہوں. میں لائیو آ گیا تو دوستوں کی یہ سوالات شروع ہو گئے، اور بس پھر بھی میں نے اس طرح جوابات نہیں دیے ہیں. امید ہے کہ مطلب کوئی ناراض نہیں ہوا ہوگا. اگر کوئی ایسا لفظ میری منہ سے نکلا بھی ہو تو اس پر معذرت خواہ ہوں. باقی آپ سب میرے بھائی ہیں. ہدایات پر مبنی تھوڑی سی گفتگو کی کہ بھائیوں میں تو چھوڑ چکا ہوں، پارٹی سیاست چھوڑ چکا ہوں. ضرور ہر پارٹی کے ورکر کے لیے میرا یہ اپیل ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے کہ جب آپ کی پارٹی میں سے کوئی بھی چلا جائے، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے لیے تو اسپیشل میری یہ اپیل ہے
کہ ان کو دودکارے قطن مت، آپ ان کو گلے لگاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی میں نے غلطی کر دی۔ یہ ایک بھائی نے کہا بیت اللہ وزیر، چلے اب کیا کروں اس طرح کے کمنٹس کا جواب دوں۔ بیت اللہ وزیر بھائی کہہ رہا ہے کہ جلدی واپسی کا اعلان کر لیں۔ بھائی ان کی اپنی مرضی ہے، کسی پارٹی کے حصہ ہوں نہ ہو، آپ لوگ کائنڈلی عزت احترام سیکھیں حق پہ۔ بیت اللہ وزیر، یہ تو آپ کی وہ کیا کہتے ہیں، ہم ایک تیوری پڑھتے تھے ہابس تامس کی، گن مین تیوری، گن مین تیوری اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو وہ والی بات کی ہے کہ جلدی جلدی فوراً واپس آ جاؤ ورنہ بلاک کر دیں گے۔ دیکھو مختصر سی بات عرض کرتا چلو، مختصر سی چھوٹا سا کلپ۔ میں تو چھوڑ چکا ہوں، لیکن چھوڑ جانے سے فائدہ جمعیت کو ہوگا۔ کمال کی بات کہہ دی نا، سوچ لے، میں تو پارٹی چھوڑ چکا ہوں اور کسی قسم کا ارادہ کسی بھی پارٹی میں جانے کا نہیں ہے، پارٹی سیاست چھوڑ چکا ہوں، لیکن میرے چھوڑ جانے سے بہت زیادہ فائدہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو ہوگا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، لکھ کر لے لے، یہ کلپ بنا لے میرا، ٹھیک ہے، پاس سیو کر لے، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی لمبی زندگی دے اور مجھے بھی دے، ہمارے قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بہت لمبی زندگی دے۔ ڈاکٹر نور سلیمان جٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے محترم یاسین صاحب، لیکن صرف اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا، چدسرے زارے چرگے خوملگری دے پیژانی نا باہر کیف تل خوشحالہ اسی جی۔ ڈاکٹر نور سلیمان جٹ صاحب پھر بھی بہت کچھ تو آپ نے کہہ دیا۔ مومن خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا جمعیت کے ساتھ یہ پہلی دفعہ دھوکہ ہو گیا؟ روشنی ڈالے۔ نہیں، ہاں اس طرح کے سوال پر روشنی ضرور ڈال سکتا ہوں۔ کون سے دھوکے کی بات کر رہے ہیں پتہ نہیں، آپ نے کسی کے ساتھ کمنٹس میں کوئی بات کی ہوگی۔ مومن کو میں کہاں سے اوپن کر لوں؟ مومن کدھر چلا گیا؟ پتہ نہیں، اوپن نہیں ہو رہا۔ مومن وزیر، اگر آپ پی ٹی آئی والے بندے ہیں آپ ذرا کمنٹ کر لیں، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ مومن خان، اگر آپ پی ٹی آئی والے ہیں تو صرف کمنٹ میں جی لکھ لیں۔ کیا آپ اس دھوکے کی بات کر رہے ہیں جو ابھی بیل کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ ہوا ہے دھوکہ؟ ایک بھائی نے کوئی کمنٹ کیا، پتہ نہیں، یہ تو اتنے سارے کمنٹ آ گئے ہیں ادھر تو۔ بہرحال ایک بھائی نے کوئی کمنٹ کیا کہ شاید کسی نے دھمکی دی ہے، اس وجہ سے آپ ڈر گئے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس دھمکی کی اور کس وجہ کی بات کر رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کمنٹ کیا کر رہے ہیں، کدھر سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔
اب مومین بھائی نے اگر بیچ میں کمنٹ کیا بھی ہو تو مجھے نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب یہ بال میرے جڑ رہے ہیں، حالانکہ آپ تو ہماری فیملی کو جانتے ہیں. یہ نے ہمارا جو نانا تھا، نانا بھی تھا اور دادا بھی تھا ایک لحاظ سے، کیونکہ ابو کا چاچو تھا، ان کا بھی ابھی تک ایک بال نہیں تھا گرا. پورے خاندان میں کسی کے نہیں گر رہے ہیں، لیکن پہلا بندہ میں ہوں جو میرے بال گرتے ہیں. گلفراز خان، آپ جمعیت کو نہ چھوڑنا، بوقار بندہ ہو. دوسری بات، ہم جمعیت کو اللہ کی رضا کے لیے سپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بشیر حامد، زبردست جناب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس یہ کمنٹ کافی گڑبڑ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب مجھے نئے کمنٹ نہیں آ رہے. مومین بھائی کا سوال مزے کا تھا، لیکن اب عبداللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ نے ایسا کام کیا، جو بال باقی ہیں یہ بھی گر جائیں گے. عبداللہ یہ کون ہے؟ مطلب اس دن بھی کمنٹ کیا ہے، پتہ نہیں، کہتے ہیں میں نے میسیجز کیے ہیں آپ نے سنے نہیں ہیں. حافظ عبد المنان کہہ رہا ہے میرے کمنٹ کا جواب دو، لیکن اب کمنٹ میرے کو سامنے جو موبائل ہے اس میں صحیح طرح سے اللہ، وہ تو اتنا لمبا کمنٹ ہے. آپ کے کمنٹ کا سوال کون ہے؟ میں زیادہ آپ کے بات کا جواب تو نہیں دوں گا حافظ عبد المنان صاحب. اچھا، حافظ عبد المنان صاحب نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ شاید ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جماعت چھوڑتے ہو، حالانکہ یہ میں اس کے لیے لائیو بھی نہیں ہوا تھا. بہرحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام فرشتوں کی، ایک تو یار یہ فیک پہلے کا ہے، پر فرشتوں کی جماعت ہے کیا؟ یہ جمعیت ملائکوں کی جماعت ہے کیا؟ یہ جمعیت علماء اسلام 21ویں صدی کی جماعت نہیں ہے کیا؟ جمعیت کے کارکنوں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے خلق الانسان ضعیفہ، کہ انسان ضعیف ہے، غلطی ہو سکتا ہے. لیکن صرف اس جملے کے جواب دوں گا، لیکن آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر ہمیں کوئی غلطی دکھا سکتا ہے؟ کیوں قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب غلطی سے پاک ہے؟ یہ تو آپ نے عجیب سوال کیا ہے، یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا. بہرحال باقی باتیں آپ کے درست ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے. ویسے یہ ایک چیز میں آپ کو پن پوائنٹ کر رہا تھا کہ دیکھو غلطی سے کوئی بھی پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے. باقی قائد جمعیت میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی، مثال کے طور پر، تو میں کیوں یہاں پر بیان کروں؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آنی چاہیے. برکت اللہ بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد شایان سلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد حامد یاسین بھائی، مجھے بہت دکھ ہوا ہو آپ کے جانے کا. میں ایک بات بتاؤں دوستو، دیکھو
بندہ جب اپنا گھر چھوڑتا ہے نا، اپنا گھر، یہ چند دن پہلے میرے والد صاحب آئے تھے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ابو کافی ٹائم نکالا، اب میرے بچے بھی بڑے ہیں، تو شادی بہت پہلے ہوئی تھی، تو میری تو کافی بچپن میں ہوئی ہے، تو میں نے کہا میں تھوڑا سا جو ہے نا اگر سیپریٹ گھر لے لوں رینٹ پر اور علیحدہ رہوں، یہ بات کہنی تھی میں نے ابو کے، امی کے، بہنوں کے، بھائیوں کے آنسو آنے شروع ہو گئے کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ پھر میں بھی جس بات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ بات اس طرح ہے، خوشی کی بات تھی کہ تیرا کیا خیال ہے، میرا بھی کچھ دنوں سے ایسا تھا جس طرح بندے کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے۔ میں بڑی کرب سے گزرا ہوں اور پچھلے 5 مہینے سے میں اسی کرب سے، اذیت سے گزر رہا تھا، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ میں بالآخر فیصلہ کر چکا ہوں اور میں پارٹی سیاست نہیں کرنا چاہتا۔ باقی جو میں نے بتا دیا کہ عام طور پر مذہب کے حوالے سے نہیں، مذہب ہمارا بہت کلیئر ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ مذہبی لوگوں کے حوالے سے میرے تحفظات ہیں، جمعیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی لوگوں کے حوالے سے۔ میں خود بھی مذہبی بندہ ہوں، لیکن کچھ ذمہ دار لوگوں کے حوالے سے۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میرے جو تحفظات ہوتے ہیں، میں جب اپنے تحفظات کو صحیح ثابت کراؤں گا تو پھر بھی مجھے عالم دین کے پاس ہی جانا ہوگا۔ ہوئی نا عجیب سی بات ہو؟ یعنی اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی تحفظات ہیں یا آئندہ اگر تھوڑے بہت ہوں گے، تو پھر بھی میں کسی عالم دین کے پاس جا کر ہی روؤں گا اور رکھوں گا کہ مولانا صاحب اس کو دیکھ لیں، یہ لوگ یا یہ فلانا بندہ یہ کر رہا ہے، مگر مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جب وہی عالم دین سٹیمپ لگائے گا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، قرآن و حدیث یہ ہے جو تم کہہ رہے ہو، تب اس مسئلے کو سامنے لاؤں گا۔ جبکہ کافی سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہوا بری گئی ہے، مگر شریعت میں وہ چیزیں اس طرح نہیں ہے، اس کو سامنے لائیں گے۔ باقی جو ہے نا باقی ادب و احترام کا رشتہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، انسانیت کا رشتہ، اور سیاست میں جوڑ چکا ہوں، پارٹی سیاست۔ میرا تو یہ خیال نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک پر جو تھوڑی بہت بات ہوئی بھی میں بات کروں گا۔ میں جب لائیو ہو رہا تھا تو میں نے کچھ اور ذہن میں نے کہا ایسے ہی گپ شپ لگائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے، ہاں یہ خدشہ مجھے ضرور تھا کہ آپ سوالات کریں گے اور پھر مجھے جوابات دینے پر مجبور کریں گے۔ خیر آئندہ کے لیے اگر کوئی لائیو ہوا نا میں، تو پھر عام گپ شپ ہوگی۔ عبداللہ کہہ رہا ہے میرا کمنٹ پڑھ لیں۔ حافظ عبد المنان، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں اس حوالے سے ذرا اسی آئی ڈی میں میرا چیک کرو، میں نے ٹائٹل دیا ہوا ہے، اس پہ کوئی 15 منٹ کی ویڈیو ہے، تو آپ سن لے کہ میں نے کیوں چھوڑا ہے۔ میں الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، میں کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا۔
بھائی کہہ رہے ہیں انگوٹھی بھی جمعیت والی لگ رہی ہے. جی انگوٹھی جمعیت والی ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. یہ میرے آفس کا وہ چھت ہے. عبداللہ آپ کا کمنٹ ڈھونڈنا پڑے گا، وہ میں پڑھ لوں گا بعد میں بھی. میرا ایک شک تو جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. قاری نصر الدین صاحب تو نہیں ہے آپ؟ جی یہ ابھی زبردست بندے نے کمنٹ کیا، ریاض وزیر. بھائی جب پارٹی چھوڑ دیا تو بار بار کیوں پارٹی چھوڑنے کی بات کرتے ہو؟ باقی تو میں نہیں پڑھ سکا، نیچے بعد میں پڑھ لوں گا. یہ ہوئی نا زبردست بات. ہو میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح سوال مت کرو، بس بات ختم. بالکل ریاض بھائی تھا، کیا نام تھا ان کا، میں بالکل آپ سے متفق ہوں. جو آپ نے بات کی دی میں آئندہ کے لیے نہیں بولوں گا، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح بات نہ ہو. اب آگے کی بہت ساری دنیا ہے نا، چلیں گے نا آگے ساتھ. فرید خان نے بھی ایک کمنٹ کیا ہے. محمد شامان جے وائی، ہاں عبداللہ میں نے کہا آپ قاری نصر الدین صاحب ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا، میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں. نعمت اللہ مخلص السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ عبد المنان، اب کیا کہہ سکتا ہوں. ابھی آپ حافظ عبد المنان نے جس طرح کمنٹ کیا ہے. محمد عثمان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے کیا ٹائم ہوا، 8:45 ہو گئے. اب میں چھٹی کر لیتا ہوں. امید ہے آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے. بلال خان کہہ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ عبد المنان جواب دو کہاں جاؤ گے. السلام علیکم کیسے ہو ذہین خان. محمد عثمان کہہ رہا ہے اپنا نمبر سینڈ کرو. محمد احمد زڑگیا جہاں بھی رہو خوش رہو. عبد المنان کہہ رہے ہیں کہاں جاؤ گے. دبئی جا رہا ہوں. اگر ویزا نکل آیا ابو کو میں نے کہا ہے کہ ویزا بھیج دے، بس جاتا ہوں دبئی. اور کیا میں کہہ رہا تھا، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی رہو خوش رہو شاد رہو آباد رہو. اور پھر ملاقات ہوگی. میرے کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو پھر اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں. امید ہے آپ معاف بھی کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آخری کمنٹ پڑھ لیں، میں چلتا ہوں. یہ بندہ کہہ رہا ہے پیو ہندو بٹ خیلا نورانی کی.